صاحبزادہ حامد رضا صاحب، عمران کے رویے میں عام طور پر فلیکسیبلٹی بڑی مشکل سے آتی ہے. جو بات کہتے ہیں اس کے اوپر اٹک جاتے ہیں. پوری جماعت سمجھاتی رہے، وہ کہتے ہیں نہیں میں نے جو کہہ دیا وہی حرف آخر ہے. تو آج مذاکراتی کمیٹی سے رابطہ ہوئے بغیر اور وہ جو ابتدائی شرائط تھیں اس کو سنے بغیر عمران خان نے تحریری طور پر لکھ کر مطالبہ دینے کی بھی اجازت دے دی اور تیسرا راؤنڈ مذاکرات کا کرنے کی بھی اجازت دے دی. تو ایسی کیا کایا پلٹ ہوئی کہ عمران خان کے رویے میں یہ تبدیلی آ گئی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ندیم ملک صاحب. دیکھیے دو چیزیں ہیں جی. ہم مذاکراتی کمیٹی کے اندر آج جو پیغام ہے بیرسٹر غور صاحب کا وہ ہمیں ریسیو ہوا ہے، خان صاحب کا، لیکن وہ شاید پورا باہر نہیں آ سکا. ہم نے دوسری میٹنگ کے اندر جو مذاکراتی کمیٹی کی میٹنگ تھی، ہم نے اس میٹنگ میں حکومت سے پوچھا تھا کہ آپ کے کیا مطالبات ہیں یا آپ کی کیا ڈیمانڈز ہیں. ہم نے اپنی دو ڈیمانڈز تو آپ کو بیان کر دی ہیں. اچھا، اور وہ ان رائٹنگ شیپ بھی آ چکی ہیں. جو اعلامیہ پڑھا گیا تھا اس اعلامیہ کے اندر وہ ان رائٹنگ شیپ میں بھی موجود ہیں. بٹ سٹل چلیں، حکومت کی طرف سے ہمیں یہ کلیریفائی کیا گیا کہ ہمارے کوئی مطالبات نہیں ہیں. جو آج عمران خان صاحب کی طرف سے ایک ڈائریکشن آئی ہے کہ آپ یہ دو مطالبات لکھ کے دے دیں، اس میں ساتھ یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ حکومت نے جو میرا نقطہ نظر تھا، جو میں نے گزشتہ روز بھی تمام چینلز پہ بیان کیا، کہ حکومت بھی ہمیں لکھ کے دے کہ اس کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. دیکھیں ندیم ملک صاحب، جب پہلی میٹنگ ہوئی تھی اور مذاکرات کو تحریری شکل میں لانے کی مطالبات کو بات ہوئی تھی تو ہم نے اس وقت کوئی objection ریز نہیں کیا تھا. لیکن اس کے بعد کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئیں جس کے بعد ہمیں خدشات ہوئے کہ کہیں اس چیز کو نیگیٹیولی ہمارے خلاف استعمال ہوئے. سر ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ مذاکرات کے بعد سر چند گھنٹوں کے بعد ہی مجھے ایک فون کال ریسیو ہوگی ایک بڑے میڈیا ہاؤس کی طرف سے کہ جناب حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے کسی ممبر نے یہ بات کہی ہے کہ آپ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے عمران خان کی رہائی کی آپ نے بات کی ہے. حالانکہ ایسی تو کوئی بات ہوئی نہیں وہاں پہ. میں نے اس کو ریسپانس کیا تھا کہ ان کیمرہ میٹنگ ہے، اس کی ریکارڈڈ میٹنگ ہے، اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو اب منظر عام پر لے گئے ہیں. ہم نے عمران خان صاحب یا پولیٹیکل اسیران کی جو رہائی کی بات کی تھی، ہم نے یہ کہا تھا کہ وہ اپنے مقدمات کو فیس کر کے عدالتوں سے ہی باہر آئیں گے. ہمیں کسی آرڈر کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی ایگزیکٹو آرڈر کی ضرورت نہیں ہے. اور میں نے بہرحال انہوں نے اپنا سورس تو مجھے بیان نہیں کیا، لیکن وہ ایک ذمہ دار شخصیت تھے. یہ چیزیں کچھ اور ہمارے مذاکراتی کمیٹی کے لوگوں سے بھی جب تو پھر دیکھیں ابتدا میں ہی جب اگر بد اعتمادی خدا نہ خواستہ اپنی پی کے اوپر چلی جائے تو پھر اس قسم کے تحفظات ہوتے ہیں. اپنے دونوں مطالبات آپ تحریری طور پر دیں گے تو اس کے لیے آپ پیشگی شرط عائد کر رہے ہیں کہ حکومت بھی ہمیں لکھ کے دے کہ ہماری کوئی شرط نہیں ہے؟ یہ پیشگی شرط ہے یا آپ سبمٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں ندیم ملک صاحب، دیکھیں میری عرض سنیں سر، کیا اگر حکومت نے اس وجہ سے مذاکرات کو روکا ہوا یا 4 دن سے ایک ہی بات کہی جا رہے ہیں بار بار کہ یہ لکھ کے نہیں دے رہے، پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی لکھ کے کیا دینا ہے. وہ 2 لائنر لکھ کے دے دیں گے تو کیا ہمارا استحقاق نہیں ہے کہ اگر ہم نے حکومت سے کوئی چیز پوچھی ہے تو پھر حکومت بھی ہمیں لکھ کے دے؟ حکومت بھی بتائے کہ ہماری کوئی ڈیمانڈز نہیں ہے، جیسا کہ انہوں نے میٹنگ آپ کو پتہ ہے کہ حکومت تو اس وقت بہت سارے ایشوز کے اوپر ندیم ملک صاحب دیکھیں سر میری سنیں، ایک سٹیٹڈ پالیسی جو جیل سے بھی آ گئی، جس کے اوپر ہم تمام لوگ جنہیں میرا خیال ہے کہ ہم آج تک اپنی کو بات کیا کہ میں تو پیچھے نہیں ہوا کسی بات سے. جب ہم نے 2 مطالبات کی بات کر دی، حکومت کو ڈیٹیلز بھی بتا دی، اس کی نیٹی گریٹیز بھی ڈسکس ہو گئیں، اس کے بعد اگر یہ ضد کی گئی تھی تو یہ بچگانہ ضد تو حکومت کی طرف سے تھی نا سر، کہ آپ یہ 2 لائنر بھی لکھ کے دیں. حالانکہ وہ مشترکہ اعلامیہ کے اندر وہ 2 لائنر آلریڈی شامل ہو چکے ہیں اور وہ خود عرفان صدیقی صاحب نے پڑھ کے سنائے ہیں. لیکن اب اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے تو کیا سر ہم پھر ہماری طرف سے تو کوئی بچگانہ بات نہیں ہے؟ بچگانہ بات کی ابتدا تو اس سائٹ سے ہوئی تھی. ایک اور بات میں آپ کو کلیریفائی کر دوں جی کہ خان صاحب نے جو یہ تیسری میٹنگ کی بات کی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر چلیں یہ تو کلیمنٹ تھے کہ وہ طاقتور لوگ بھی آن بورڈ ہیں اور اس سے ہٹ کے بھی یہ کہا گیا تھا کہ فیصلہ سازی کا اختیار ہمارا ہے. ملاقات 6 دن کے باوجود نہیں کروائی جا سکی، کمٹمنٹ کے باوجود. سٹل اگر کمیٹی مل لے تو پھر اس میں ایک بات اور کلیریفائی کر دیں، وہ یہ ہے کہ تیسری میٹنگ کے بعد اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا تو شاید پھر چوتھی میٹنگ کی نوبت نہ آئے. جی میں آپ کو یہ اگلی بات بھی بتا دیتا ہوں. جی یہ دوبارہ دہرا دیں. میں دوبارہ دہرا رہا ہوں جی کہ اگر عمران خان صاحب سے ملاقات کے بغیر ہماری میٹنگ ہوتی ہے حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ تو اس میٹنگ کے نتیجے میں جوڈیشل کمیشن کا قیام لازم ہے. اگر جوڈیشل کمیشن قائم نہیں ہوتا تو پھر چوتھی میٹنگ شاید نہ ہو سکے.